الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں ہم نے اسی آیت مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا تھا اور رحمان کے بندوں کی وہ صفات جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائی وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی۔ آپ سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل توجہ، قابل عمل اور وجہ نجات ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ ہمیں ان آیات پر غور کرنا چاہیے اور پھر ان آیات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پرآشوب دور میں جب راہبروں کے روپ میں بہت سارے راہدن سیدھے راستے پر کھڑے ہیں اور ہمیں ورغلانے کی کوشش میں مصروف ہیں، ہم وہ لوگ جو ان کا تعلق خانقاہوں سے ہے، بزرگان دین کے آستانوں سے اور ان کے دامن سے ہے، ہمارے لیے یہ بات اور زیادہ توجہ کے طالب اور غور و فکر کے مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اکابرین کے راستے پر رکھیں اور کوشش کریں کہ دشمنوں کے ہر حربے کا ہم مقابلہ کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ کافی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ میں جن کو اپنا بندہ کہتا ہوں تم ان بندوں کے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لو، تم بھی اسی صف میں شامل ہو جاؤ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ان آیات مبارکہ کے بارے میں ذکر کیا تھا اور تلاوت کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات کو بیان فرمایا تھا اور ان کے ان اعمال کا ذکر فرمایا تھا جن سے وہ مقام قرب پر پہنچ گئے، اور اپنے بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں۔ اخلاق حمیدہ کا ذکر کیا اور ان کے بہترین چال چلن کا ذکر کیا۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان افعال کا ذکر کرتا ہے جن سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا، ان اعمال قبیحہ جن سے روکنے کا یہاں پر درس دیا جا رہا ہے، روکنے کا، ان کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی ان معاملات میں اپنے آپ کو بچا کر لے گئے تو مقام قرب پر پہنچ گئے۔ دیکھیں، اسلام وہ بہترین مذہب ہے جو اخلاق حمیدہ کے کرنے کا درس دیتا ہے اور اعمال قبیحہ اور خبیثہ سے روکنے کا درس دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں کو کوئی ساتھ ساتھ لے کر چلے، نماز روزہ بھی کرے اور ساتھ ساتھ بدکاری اور بدمعاشی بھی کرتا رہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف
راغب رکھنا اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتا رکھنا، تب سیدھے راستے پر چلنے کے قابل ہوں گے۔ یہاں رحمان کے بندوں کے پہلے ان اوصاف کا ذکر کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں اور اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں، کہ بندہ اگر وہ یہ اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب میں رکھ لیتا ہے، اور دوسرے وہ اعمال جن کو وہ پسند نہیں کرتا ان سے ان کو روکنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہاں فرماتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں، یعنی رحمان کے جو بندے ہیں، وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے بھی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے تقریباً 11 یا 12 صفات کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان علامات کو اپنے اندر شامل کر لیں اور اپنی ذات سے اس کا اظہار کرنے لگیں تو یقیناً ہم سیدھے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ پہلی نشانی فرمائی کہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، غرور اور تکبر ان کی ذات میں نظر نہیں آتا، بڑے پیارے انداز میں، باوقار انداز میں وہ چلتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی کہ اگر کوئی جاہل ان سے مخاطب ہو جائے تو اس کے جہل پر اس کے منہ نہیں لگتے بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ خود جاہل بن کر اس کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے بلکہ اپنے ذات کو اس سے جدا کر کے اور اس سے منہ لگے بغیر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تیسری ان کی جو نشانی بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے رب کے لیے رات گزار دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہاں پر رات کا ذکر کیا کیونکہ تمام فرض نمازیں جو ہیں وہ عموماً دن کے آغاز سے اور رات کے آغاز تک ہوتی ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اور رات کے درمیان میں عموماً اگر کسی نے نہ پڑھی ہو عشاء تو بات الگ ہے، لیکن عموماً عشاء ابتدائی حصے میں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ جب رات کے نوافل کو نہیں چھوڑتے تو ظاہر ہے کہ وہ دن کے فرائض کو کیسے چھوڑتے ہوں گے۔ تو دن کے فرائض کو بھی وہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف بھی رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ تو اس میں وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کا یا کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ اب رب العالمین ان اوصاف حمیدہ کے بعد ان معاملات کا اور ان اعمال کا ذکر کرتا ہے جن سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پہلے ان کے اعمال کا ذکر کیا کہ اس اعمال کو دیکھ کر تم بھی ایسے اعمال اختیار کرو۔ اب ان اعمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان سے وہ بچے ہیں، لہذا تم بھی اس سے بچتے چلے جاؤ۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں پوچھتے، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ناحق کو قتل بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، یعنی اس کو قتل نہیں کرتے کہ جس کو قتل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ بدکاری نہیں کرتے، حرام کاری نہیں کرتے۔ یہ تین وہ صفات ہیں جو کفار مکہ کے اندر بڑی رچی بسی تھیں۔ جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس ماحول میں یہ معاملات بہت زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ اس دور میں بھی مختلف دنیا کے حصوں میں
یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے، کسی معبودان باطل کی طرف توجہ نہیں کرتے عبادت کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کہ وہ کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے، نہ ہی کسی ایسی جان کو وہ قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق کے مارنا اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اگر کسی کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا تو وہ اس سے بھی بچتے ہیں۔ یہ بات بھی رحمان کے بندوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچتے رہنا پڑے گا۔ اور تیسری بات فرمائی الا بالحق، آگے فرمایا ولا یذنون، اور وہ جو ہیں بدکاری بھی نہیں کرتے، حرام کاری بھی نہیں کرتے، کریکٹر کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کردار کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ان پر اگر کوئی گناہ کی دعوت پڑے یا دعوت دی جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ماحول بڑا عجیب ہو رہا ہے، دیگر ممالک میں تو اس سے کہیں زیادہ، اور ہمارے پاکستان کی سرزمین میں بھی اس سلسلے میں بڑی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے کہ لوگ اپنے نفس پر قابو نہیں پاتے اور اس بدکاری اور غلط کاری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو مکہ معظمہ میں بدکار عورتیں اپنے گھروں پہ جھنڈے لہرا کر ان کو بدکاری کی دعوت دیتی تھی، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس عمل کو کر بیٹھتے تھے معاذ اللہ، ان کے اندر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، کوئی احساس ندامت نہیں ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں اعمال کا ذکر کیا کہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ راندہ درگاہ ہو گئے، بہت سے لوگ اللہ کے ناپسندیدہ بندے بن گئے۔ لہذا اے مسلمانوں، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اور ان کی غلامی پہ فخر کرنے والوں، تم اپنے اندر سے کوشش کرو کہ تمہارے اندر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی صفت نہ پائی جائے، نہ تو بدکاری کی طرف جاؤ، نہ شرک کی طرف جاؤ، نہ کسی کو ناحق قتل کرنے کی طرف جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا یضاعف لہ العذاب عذاب یوم القیامت، قیامت کے روز کا ذکر کیا گیا۔ جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا گناہ کی، اور اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بھی دگنا کر دیا جائے گا، اور اس میں ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ آگے سزا بھی بتا دی کہ یہ چیز کسی کے نام اعمال میں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا بھی دے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی ڈال دے گا۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے جو شرک کرے گا مسلمان نہیں رہے گا، اور مسلمان جو نہیں ہیں ان کے لیے جہنم کی سزا مقدر کر دی جاتی ہے۔ پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا۔ توبہ کا بھی ذکر ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر کے اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال میں اس چیز کو
مد نظر رکھنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ہم سے جو گناہ ہو جائیں اس پر ہم کم از کم اللہ رب العزت سے توبہ تو کریں، استغفار تو کریں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت ختم ہو جائے، یہ بہت بڑی دل کی سیاہی کی بات ہے، اور جس کے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے، جس کا دل سیاہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ کیفیت بنا دیتا ہے کہ پھر وہ تمام چیزوں میں بالکل اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم سب کو ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ احساس ندامت ختم نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی نماز قضا ہو جائے، تو اس نماز کی قضا ضرور ادا کرو۔ یہ نہیں سوچو کہ بھئی نماز قضا ہو گئی، چلو پھر پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے۔ اس طرح نمازیں قضا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر کسی کی فجر کی نماز عموماً قضا ہو جاتی ہے تو کہتا چلو ظہر کے ساتھ پڑھ لوں گا، یہ سوچ بھی بڑی غلط ہے۔ جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ظہر آئے نہیں، ظہر کے وقت سے پہلے موت آ جائے، لہذا جب فجر کا وقت ختم ہو گیا اور آنکھ کھلی کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا، تو اسی وقت طلوع آفتاب کے بعد قضا نماز ادا کر لینی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار پڑھنا چاہیے، مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ میری مغفرت فرمائے، مجھ سے میری گناہ کو معاف فرمائے، مجھ سے انجانے میں، نیند میں یا کسی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی کہ میں نے اپنی نماز کو قضا کر لیا، اسی وقت قضا نماز کو ادا کر لیا جائے۔ اگر اس کے ذمے اور قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی کی بھی فکر کریں، جتنی وہ فکر کرتا رہے گا اور ادا کرتا رہے گا، اگر اس دوران اس کو موت آ گئی اور اس نے اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی شروع کر رکھی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بقیہ قضا نمازوں کو معاف فرما دیں۔ لیکن کوشش تو کی جائے اور اپنے ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا جائے، احساس کیا جائے کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گئے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور عمل کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو غفور الرحیم، غفور الرحیم قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ فرماتا ہے کہ تم اس سے معافی مانگو تو اس کو بڑا بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ اتنی وہ محبت فرماتا ہے کہ جو بھی اپنے گناہ پہ ندامت کا اظہار کرے رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کی زمین پر رہتے ہیں، اس کی چلائی ہوئی ہوا سے سانس لیتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن دیکھو کہ وہ ان پر سختیاں نہیں کرتا اور ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور وہ بندے جب بھی اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا معاف فرمانے والا ہے کہ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ وہ تم اس کو بخشنے والا اور بڑا مہربان پاؤ گے۔ اور جس نے توبہ کر لی، نیک عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کیا، ایسا رجوع کیا کہ جیسے کہ رجوع کرنے کا حق تھا، یعنی جب اس کی طرف رجوع ہوا تو پھر وہ اسی کا ہو کر رہ گیا، ساری اپنی پرانی جو معاملات تھے، پرانی عادات تھیں، ان کو ایک طرف کر دیا کہ ہاں میں غلطی پر تھا، میں غلط راستے پہ چل رہا تھا۔ واقعی اگر کسی کا ساتھ مجھے کام دے گا تو وہ میرے رب کا ساتھ ہے۔ اپنے رب کی طرف اس طرح سے وہ رجوع ہو گیا کہ دنیا کی آلائشیں، دنیا کے مکر و فریب اس کو اپنی طرف دعوت دیتے رہے، اور وہ صرف اللہ کے خوف سے ان تمام غلط کاریوں کی طرف جانے کے بجائے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو ان سے دور کرتا رہا۔ عزیزان گرامی، یہ رب العالمین ان رحمان کے بندوں کو، اپنے بندوں کو کی صفات کا وہ ذکر فرماتا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین لا یشہدون، یہاں پر
بڑی اہم بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ یہ بات بھی آج معاشرے کے اندر بڑی عام ہوتی جا رہی ہے، اس سلسلے میں ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی طرح سے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ جھوٹی گواہی دینے والے بہت ہیں۔ ہمارے قدیر صاحب تو ہائی کورٹ میں موجود ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کتنے جھوٹے گواہ ہیں جو پیسے لے کر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو گواہ ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گواہی دینے والے، اور اگر کوئی کہیں حاضر ہے تو وہ بھی گواہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو آیت کریمہ کے یہاں پر دونوں ترجمے اور مفہوم ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کذب اور باطل کاموں پر قولاً اور عملاً دونوں طرح سے گواہ نہیں بنتے۔ یعنی اگر کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہو یا کوئی غلط محفل سجی ہو تو وہ اس محفل کا حصہ بھی نہیں بنتے اور اس محفل کے گواہ بھی نہیں بنتے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی غلط کاموں کی طرف وہ اپنے آپ کو لے جاتے ہی نہیں، مطلب اس غلط کام کا حصہ ہی نہیں بنتے، نہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کرتے ہوئے کوئی غلط اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اس چیز سے بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، بےہودہ کاموں کے پاس سے بھی نہیں گزرتے، اپنے دامن کو بچا کر بڑے باوقار انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرتا جاؤں۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مفتی شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ بھئی آپ لوگوں کو باوقار ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بردبار کسے کہتے ہیں، اس کی کیا طریقہ ہے کہ ہم بردبار بن جائیں اور باوقار نظر آئیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو غصہ دلائے تو اس غصے میں آپ آپے سے باہر نہ ہوں، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ کوئی بہت ہنسائے تو ایسا نہیں کہ بے تحاشا ہنسے چلے جا رہے ہیں، اپنی ہنسی پر بھی قابو ہو۔ اگر کوئی آپ کو رلائے تو اس کے رلانے سے آپ فوراً رونے بھی نہ لگیں، یعنی اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو کہ دوسروں کے اشاروں پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کر دیں، بلکہ بردباری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک اعتدال کے ساتھ رکھیں، تب آپ بردبار اور باوقار کہلائیں گے۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ غلط کاموں کی گواہی بھی نہیں دیتے، نہ ان محفلوں کا حصہ بنتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے ہوئے باوقار انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں ایک اور صفت کا ذکر فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، تو ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جناب گونگوں کی طرح، بہروں کی طرح، بہرے اور اندھوں کی طرح گر پڑے۔ کیا مطلب؟ آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ جیسے کہ بہرے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں، کوئی بیان کر رہا ہے وہ چپ چاپ بیٹھے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جناب اندھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ارد گرد کا ماحول کیا ہے۔ تو قرآن پاک کی جب آیت کریمہ ان پر پڑھی جائے تو ان کی کیفیت اندھے اور بہروں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ باہوش ہو کر قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو سنتے ہیں، قرآن پاک کی نصیحتوں کو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پر غور اور خوض کرتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی جناب کوئی بہرا ہے تو بیٹھا ہے چپ چاپ، اندھا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ارد کا ماحول۔ رب العالمین اپنے بندوں کی اس صفت کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ وہ ہمتن گوش ہو کر
جب اللہ رب العزت کے قرآن کی ان پر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ہمتاً گوش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور اس کے لیے عمل کرنے پر تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفات رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ بیان کر رہا ہے۔ ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ کتنی ساری ان کی صفات ہو گئیں؟ زمین پر آہستگی سے چلنا، جاہلوں کے منہ نہ لگنا، رات کو اپنے رب کے لیے قیام و سجود میں گزارنا، اپنے رب سے عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرنا، اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچانا اور کنجوسی سے بھی بچا کے اعتدال سے خرچ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو پوجنا نہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا اور فضول چیزوں کے پاس سے باوقار انداز میں گزر جانا اور اس میں کسی برائی کا حصہ نہ بننا، اور آیات مبارکہ کو اندھوں اور گونگوں کی طرح نہ سننا بلکہ غور و خوض کے ساتھ سننا۔ کتنی ساری یہ صفات بیان فرمائیں، تقریباً یہ 11 بنتی ہیں۔ اس پر آپ غور کریں کہ اگر یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو یقیناً ہم رحمان کے بندے کہلانے کے مستحق ہو جائیں گے، اور یقیناً آپ کسی بھی بزرگ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں آپ کو یہ ساری صفات مبارکہ نظر آئیں گی۔ یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ کہ جو قرآن پاک کے 19ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی سورہ فرقان میں، ہمیں ان کا مطالعہ کر کے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان آیات پر غور کریں اور سوچتے رہیں کہ کن کن صفات کے ہم مظہر بن گئے ہیں اور کن کن صفات کے ابھی ہم حامل نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہیں۔ آگے رب تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ ان بندوں کی دعا کا ذکر فرماتا ہے کہ پھر وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو، اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ یہ دعا فرماتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ اسلام رہبانیت کا سبق نہیں دیتا کہ بالکل تم دنیا سے کے جھمیلوں کو چھوڑ دو، ایسی بات نہیں۔ مسلمان اور اللہ کے یہ نیک اور مقرب بندے دنیا کے معاملات کو بھی پورا کرتے ہیں، وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی یہاں اولاد بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیا مطلب؟ کہ ظاہری حسن بھی ان کو عطا فرما اور ان کو حسن سیرت بھی عطا فرما دے۔ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ یہ دعا کی جائے اپنے اہل و عیال کے لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ صرف ظاہری حسن و جمال آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتا۔ ایک عورت ہے، ایک شخص کی بیوی ہے، بظاہر وہ خوبصورت ہے لیکن بد اخلاق ہے، اپنی شوہر کی عزت نہیں کرتی، نماز کی پابندی نہیں کرتی، نماز روزے سے معاذ اللہ اپنے آپ کو دور رکھتی ہے، فضولیات میں جاتی ہے، تو جو ایک صحیح مسلمان ہوگا وہ اس کی ظاہری خوبصورتی کے باوجود اس کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوگی، وہ پریشان ہوگا کہ یا اللہ اس کی غلط حرکتوں سے اس کو سیدھے راستے پر چلا۔ ہوتا ہے نہیں، دعا کرتے ہی نہیں۔ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے کہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک جب ہی ہوگی کہ حسن صورت بھی ہو اور حسن سیرت بھی ہو، اور یہ چیز اس چیز کے لیے دو دعائیں کی گئیں دونوں کے لیے کہ اپنی اہلیہ کے لیے، بیوی کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، دونوں کی طرف توجہ کرنا ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے جو آگے اولاد ہے وہ صحیح راستے پہ چلنے والی ہو، ایسا نہیں ہو کہ ہم خود صحیح ہوں اور اولاد جو ہے وہ غلط راستے پہ چلی جائے۔ لہذا اس اولاد کے لیے بھی دعا کی جائے۔ آنکھوں کے ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اور اچھی صورت والے بچے ہوں،
کے ساتھ اگر ان کی سیرت بھی اچھی ہوگی تو ماں باپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ کسی اور بچے کو دیکھ کر حسرت سے اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ بھئی ہمارا بچہ بھی کاش ایسا ہوتا، ہمارا بچہ بھی کاش ایسا ہوتا، اس میں بھی اچھی باتیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی ہی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے دعا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری بیویوں کو اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور ایک اور دعا آخر میں فرمائی کہ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے، پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ دعا آگے بڑھ کر کی گئی ہے، صرف متقین ہی نہیں بنا بلکہ ایسا متقی پرہیزگار بنا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں، سیدھے راستے پر، اور تقوی و طہارت والے اور اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں ان کا بھی ہمیں پیشوا بنا دے، امام بنا دے۔ یہ دعا رب تبارک و تعالی ہمیں تعلیم فرما رہا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ صرف خود ہی نہ چلو بلکہ ایسے قابل فخر انسان بن جائیں اور ایسے قابل عمل انسان ہوں انتہائی بہترین کہ جناب لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں یار اس کی طرح چلنا چاہیے، اس کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت مبارکہ کا جو گوشہ اٹھاؤ ایک بہترین پیشوا نظر آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنتوں پر عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایسا انسان اگر کوئی ہوتا ہے تو لوگ پھر اس کو دیکھ کر اس کو اپناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو دین سکھاتا ہے، دین بتاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سراپا دین ہی بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر دین پر عمل کرنا سیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا اس آیت کریمہ میں رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی، اس میں یہ بھی دعا ان کی تعلیم ہمیں فرمائی جا رہی ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اس طرح دعا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں متقین کا، پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہ تھی وہ صفات مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی ذکر فرمائی۔ عزیزان گرامی، اس دور میں ہمارے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے، قدم قدم پر گناہ موجود ہیں، قدم قدم پر راستے سے بھٹکانے والے موجود ہیں۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ کسی رحمان کے بندے کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک راستے سے بھٹکنے کے بڑے اندیشے ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ راستہ جانتا ہے، چلا چلا جا رہا ہے، درمیان میں کچھ آ گئے کہ حضرت ہم تو آپ کے بڑے دوست ہیں، ایسا کریں یہ شارٹ کٹ سے چلے جائیں، اس راستے سے چلے جائیں، ادھر سے چلے جائیں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ آپ نے کہا اچھا یہ تو کوئی میرا محسن لگتا ہے، چلو ادھر سے گھوم جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ منزل کے قریب ہونے کے بجائے منزل سے دور ہو گئے۔ لیکن جو لوگ کسی نہ کسی کے دامن سے وابستہ نظر آئے ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ کوئی کتنا ہی مشورہ دیتا رہے، وہ کہتے ہیں میرے آگے چل رہے ہیں، جہاں یہ چلیں گے وہاں میں چلوں گا، جہاں یہ رکیں گے وہاں میں رک جاؤں گا۔ اس لیے رحمان کے بندوں کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کوئی آج کی صرف ایک کوئی کہے کہ جی یہ تو صوفیوں کی باتیں ہیں، تصوف کی باتیں ہیں۔ ہاں باتیں ضرور ہیں تصوف کی، لیکن اس کا تعلق ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ آپ جب کسی رحمان کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں اور غور فکر کر کے اس کے دامن کو پکڑیں اور اس کے دامن سے وابستہ ہوں کہ اس کا بھی ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ نے جب اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا
تو یہ ہاتھ ان کے پیر و مرشد کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ حضرت سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم مرید ہوئے، وہ مرید ہیں حضرت سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی کی، اور یہ سلسلہ، یہ لڑی، یہ زنجیر کی کڑیاں چلتے چلتے 40 کڑیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے۔ اور ہماری ایک اور خوش نصیبی ہے کہ ہم جس پیر و مرشد کی دامن سے وابستہ ہیں وہ حسباً بھی بہترین ہیں اور نسباً بھی بہترین ہیں۔ اگر ان کو طریقت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو شجرہ طریقت کے اندر سارے بزرگان دین لائن سے نظر آتے ہیں، خواجہ اجمیر بھی نظر آتے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی نظر آتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء بھی نظر آتے ہیں۔ یہ سارے بزرگان دین کی ایک کڑی نظر آتی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے۔ مخدوم سمنانی بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور جب ہم شجرہ نسب کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تمام کے تمام سادات کرام نظر آ رہے ہیں، حضرت عبدالرزاق نور العین، اور آگے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اور یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی ایسی ہچکچاہٹ نہیں کہ ہم جن کے دامن سے وابستہ ہیں وہ صرف رسول اللہ کے غلام ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی اولاد بھی ہیں۔ وہ صرف غوث اعظم کے غلام نہیں، غوث اعظم کی اولاد بھی ہیں۔ تو ہم غلاموں کو، اولاد کو چھوڑ کر غلام کی طرف کیوں جائیں؟ ہمیں جب اولاد غوث اعظم اور اولاد رسول مل گئی تو ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو طالب ہو جاؤ کسی اور، کیوں ہو جائیں؟ جب اولاد موجود ہے تو پھر غلام کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں، میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم خانقاہ اشرفیہ سے وابستہ ہیں، درگاہ اشرفیہ سے وابستہ ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پورے شجرہ نسب اور طریقت کے اندر سارے رحمان کے بندے ہیں اور سب انہی صفات کے حامل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھیں، ہم سب کو ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، جب تک زندہ رہیں ان کے دامن سے وابستہ رکھ، اور انہی محبت کرنے والے اور انہی رحمان کے بندوں سے الہ العالمین ان سے وابستہ رکھتے ہوئے ہمیں موت عطا فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام پر رحم فرما، شہر کراچی پہ رحم فرما، ملک پاکستان پہ رحم فرما، یہود و نصارہ سے نجات عطا فرما، ان کے ایجنٹوں سے نجات عطا فرما۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ شہر کراچی کے تمام رہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔